اس خوبصورت ماحول کے بعد ظاہر ہے ہمارے درمیان صرف دو شاعر ہیں، اور ان میں جناب شین کاف نظام صاحب کی شخصیت اس اعتبار سے بڑی ہے کہ عہد حاضر میں ہمارے جو شاعری کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے نثر میں اپنی پہچان بنائی ہے اور آج بھی اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، بالخصوص ہمارا جو تحقیقی اور تنقیدی ادب ہے، اس میں جناب شین کاف نظام صاحب نہ صرف اپنی رہنمائی کر رہے ہیں بلکہ ان کے مشوروں سے اردو لٹریچر اور اردو ادب بھی استفادہ کر رہا ہے۔ یہاں پر موجود ہیں، کئی برسوں کے بعد ڈاکٹر نریش صاحب کی درخواست پر تشریف لائے ہیں۔ جناب شین کاف نظام صاحب کے بارے میں بہت تفصیل سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمام لوگ ان کی شخصیت اور ان کے کاموں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں نہایت ادب اور احترام سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب شین کاف نظام صاحب۔ محترم حضرات، واقعی ایک مدت کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یاد کیا اور میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں سب سے پہلے تو شمس تبریزی صاحب کو ان کے اس نئے مجموعے پر آپ سب کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں اور اظہر صاحب کو اس لیے کہ اظہر عنایتی صاحب بھی بہت سینئر آدمی ہیں اور غزل کے پارک، تو ہم دونوں نے مل کر ان کی کتاب کو آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ کم سے کم میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہے ہی۔ بہت اچھی بات کہی اقبال صاحب نے۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے یہ جوڑ دوں کہ ایک نام وہ رہ گیا محمد حسین آزاد کا۔ اصل میں نظم کا آغاز پنجاب سے محمد حسین آزاد نے کیا تھا، اور اب نظم کا سفر کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا کہ کیا خوبصورت نظم ہوئی۔ میں آپ کا بنا وقت ضائع کیے پر ایک بات کہنے کو جی کرتا ہے، کیونکہ اشر اقبال صاحب نے بہت اچھی بات کہی اور اسے تھوڑا سا آگے بڑھانے کو جی کرتا ہے، تو آپ توجہ فرمائیں کہ غالب کے زمانے سے اور ہمارے زمانے تک پہنچتے پہنچتے کچھ چیزیں بدل گئیں۔ مثلا غالب کو پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ میں اس کے معنی بتانے کی گستاخی آپ کو نہیں کروں گا، ہاں نہیں، اس لیے بھی کہ یہ پہلا مشاعرہ ہے جس میں شاعر ایک شعر پڑھتا ہے اور دو شعر سنتے ہیں، ایک ملر کوٹلا اور ایک پٹیالہ۔ یہ میری زندگی کا پہلا مشاعرہ ہے۔ یعنی غالب کو پتا تھا کہ ان کے مضامین کہاں سے آتے ہیں۔ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو غالب کو تو پتا تھا۔ لیکن جس شہر میں میں اترا صبح امبالہ، وہاں کا ایک شاعر بہت مشہور ناصر کاظمی اور اس کے استاد حفیظ ہوشیار پوری، ان کا ایک شعر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھیے کہ یہی فرق نظم کا ہو گیا۔ ان کا شعر سنیں کہ لب پہ آتی ہے بات دل سے حفیظ، آپ توجہ سن لیں، لب پہ آتی ہے بات دل سے حفیظ، بات دل میں کہاں سے آتی ہے؟ تو غالب کے زمانے کی غزل سے لے کے ہمارے زمانے تک غزل پہنچتے پہنچتے ایسی مشکل ہوگی کہ غالب کو تو پتا تھا کہ مضامین غیب سے آ رہے ہیں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا نہیں کہ بات دل میں کہاں سے آ رہی ہے، مضامین تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال میں اپنی بات ایک رباعی سے شروع کروں، اور ڈاکٹر نریش صاحب کے والد اور ان کے حوالے سے وہ تمام لوگ 1857 سے لے کے اب تک نظم کی صرف نمائندگی ہمارے دوست اقبال صاحب نے کی، تو میں پہلے ایک رباعی سے جس کی نمائندگی شاید نہیں ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پسند بھی آ جائے آپ کو اور خراج عقیدت بھی ہو جائے گی، کہ ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، ماضی کی ہر ایک چوٹ ہے ابھر، یہ درد میری جاں کا تمنائی ہے، ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، یہ درد میری جاں کا تمنائی ہے، آ جاؤ کسی طرح کی تا حد نظر،
تنہائی ہے، تنہائی ہے، تنہائی ہے۔ آ جاؤ کسی طرح کی تا حد نظر، تنہائی ہے، تنہائی ہے، تنہائی ہے۔ ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، یہ درد میری جاں کا تمنائی ہے۔ آ جاؤ کسی طرح کی تا حد نظر، تنہائی ہے، تنہائی ہے، تنہائی ہے۔ ایک ربائی اور دیکھ لیں۔ وہ سوز، وہ جذبات کہاں سے لاؤں، وہ سوز، وہ جذبات مائک واقعی بہت اچھا ہے۔ وہ سوز، وہ جذبات کہاں سے لاؤں، گم گشتہ کرامات کہاں سے لاؤں۔ اے رات کے بڑھتے ہوئے تیرا سایو، گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں۔ اے رات کے بڑھتے ہوئے تیرا سایو، گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں۔ اور غزل کا مطلع دیکھیں جی، عنایت مہربانی، بس آپ توجہ سن لیجئے، تعریف و تحسین محفوظ رکھیں۔ ہاں نہیں، وہ آدمی خاموشی سے سن لے، یہ سب سے بڑی بات یہی۔ آج کل بولنے والے بہت ہو گئے، سننے والے کم رہ گئے۔ مطلع دیکھیں کہ سفر یوں تو سب، غزل اشارے کا آرٹ ہے، آپ جانتے ہیں۔ سفر یوں تو سب آسمانوں کے تھے، سفر یوں تو سب آسمانوں کے تھے، قرینے مگر قید خانوں کے تھے۔ سفر یوں تو سب آسمانوں کے تھے، قرینے مگر قید خانوں کے تھے، اور مسافر کی نظریں بلندی پہ تھیں۔ شعر ملاحظہ کریں کہ مسافر کی نظریں بلندی پہ تھیں، مگر راستے سب ڈھلانوں کے تھے۔ مسافر کی نظریں بلندی پہ تھیں، مسافر کی نظریں بلندی پہ تھیں، مگر راستے سب ڈھلانوں کے تھے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں انہی کی خدمت میں کہ انہیں ڈھونڈنے تم کہاں چل دیے، انہیں ڈھونڈنے تم کہاں چل دیے، وہ کردار تو داستانوں کے تھے، انہیں ڈھونڈنے تم کہاں چل دیے، وہ کردار تو داستانوں کے تھے۔ اور ایک مطلب یہ بھی دیکھیں کہ نگاہوں پر نگہبانی بہت ہے، نگاہوں پر نگہبانی بہت ہے، نوازش ذل سبحانی بہت ہے۔ اور شعر سنیں کہ یہاں ایسے ہی ہم کب بیٹھ جاتے، یہاں ایسے ہی ہم کب بیٹھ جاتے، تیرے کوچے میں ویرانی بہت ہے، تیرے کوچے میں ویرانی بہت ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ مبارک ان کو، اسے ذرا سا اگر آپ روک لیتے، کوئی نہیں، یہاں ایسے ہی ہم کب بیٹھ جاتے، ویرانوں میں یہ بچتا نہیں نا، تو یہاں ایسے ہی ہم کب بیٹھ جاتے، تیرے کوچے میں ویرانی بہت ہے، لبے دریا زباں سے تر کریں گے، لبے دریا زباں سے تر کریں گے، ابھی تلوار میں پانی بہت ہے، لبے دریا زباں سے تر کریں گے، ابھی تلوار میں پانی بہت ہے۔ اور مبارک ان کو سلطانی ادب کی، مبارک ان کو سلطانی ادب کی، مجھے تو اس کی دربانی بہت ہے۔ ارے کیا کہنے، مبارک ان کو دربانی، مبارک ان کو سلطانی ادب کی، مجھے تو اس کی دربانی بہت ہے، مبارک ان کو سلطانی ادب کی۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کر لیں، تیری آنکھیں خدا محفوظ رکھے، شعر ملاحظہ کریں کہ تیری آنکھیں خدا محفوظ رکھے، تیری آنکھوں میں حیرانی بہت ہے، تیری آنکھیں خدا محفوظ رکھے، کیا کہنے، تیری آنکھوں میں حیرانی بہت ہے۔ اور پھر ایک غزل کا مطلع دیکھیں کہ اب کوئی دوست نیا کیا کرنا، اب کوئی دوست نیا کیا کرنا، بھر گیا زخم ہرا کیا کرنا، اب کوئی دوست نیا کیا کرنا، بھر گیا زخم ہرا کیا کرنا، بیتی باتوں کا گلا کیا کرنا۔
बीती बातों का गिला क्या करना, यूं हुआ यूं न हुआ क्या करना। बीती बातों का गिला क्या करना, यूं हुआ यूं न हुआ क्या करना। और ये शेर देखें कि वो भी दुश्मन तो नहीं है अपना, वो भी दुश्मन तो नहीं है अपना, वो भी दुश्मन तो नहीं है अपना, अपने ही हक में दुआ क्या करना। वो भी दुश्मन तो नहीं है अपना, अपने ही हक में दुआ क्या करना। और ये शेर खास तौर से देखें लॉर्ड मैकाले की मेहरबानी के बाद क्या हुआ कि जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं, शेर देखें कि जिसको मुंह तक का कहा याद नहीं, उसके हाथों का लिखा क्या करना। जिसको मुंह तक का लिखा याद नहीं, उसके हाथों का लिखा क्या करना। भर गया जख्म हरा क्या करना। और एक गजल का मतलब देखें कि हर शायर की दुआ होती हम सभी की, मैं भी उसमें शामिल हूं कि मेरे अल्फाज में असर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौहर रख दे। मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौहर रख दे। और चंद लम्हे, ये जो पेड़ कट रहे हैं आपके यहाँ कम, हमारे यहाँ ज्यादा थोड़े, चंद लम्हे कोई तो सुस्ता ले, चंद लम्हे कोई तो सुस्ता ले, राह में एक तो शजर रख दे। चंद लम्हे कोई तो सुस्ता ले, राह में एक तो शजर रख दे। और गर शजर में समर नहीं मुमकिन, गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। आप रोजाना सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं और अखबार में क्या पढ़ते हैं शेर मुलाजा करें। उन तमाम, अगर यहाँ भी कोई बैठे हैं तो उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। तू अकेला है बंद है कमरा, शेर देखें, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। अरे वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। तू अकेला है करम, तू अकेला है बंद है कमरा, तू अकेला है बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। और ये भी मुलाहिजा कर लें कि दो शेर सुना के एक नज्म सुनाना चाहूंगा आपसे और फिर इजाजत चाहता हूँ आपसे कि दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। अजहर साहब देखें जी, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। दुश्मन हुजूर आपके जमाने का कि दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे। कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। और ये शेर देखें, मुलाहिजा करें कि दुश्मन तक के हक में दुआ करते थे, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे बातें आंखों आंखों में, करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। और ये सब उस जमाने की बातें हैं। करते थे बातें आंखों आंखों में, दीवारों के कान हुआ करते थे। और ये शेर देखें कि समझाए कैसे दादी पोते को, समझाए कैसे दादी पोते को, बस्ती में भी पेड़ हुआ करते थे। समझाए कैसे दादी पोते को, बस्ती में भी पेड़ हुआ करते थे। और ये शेर खास तौर से नजाकत मुलाहिजा करें आप हजरात भी और आप भी कि सबकी शाखों पर नींदें लगती थीं,
شب کی شاخوں پر نیندیں لگتی تھی اور پھر ان میں خواب کھلا کرتے تھے. شب کی شاخوں پر کرم نوازش شب کی شاخوں پر نیندیں لگتی تھی اور پھر ان میں خواب کھلا کرتے تھے. کیسے کیسے لوگ ہوا کرتے تھے, دشمن تک کے حق میں دعا کرتے تھے. کیسے کیسے لوگ ہوا کرتے تھے. شب کی شاخوں پر نیندیں لگتی تھیں اور پھر ان میں خواب کھلا کرتے تھے. ایک غزل کے 2-3 شعر دیکھیں کہ وہ کہاں چشمے تر میں رہتے ہیں, وہ کہاں چشمے تر میں رہتے ہیں, خواب خوشبو کے گھر میں رہتے ہیں. وہ کہاں چشمے تر میں رہتے ہیں, خواب خوشبو کے گھر میں رہتے ہیں. عکس ہیں ان کے آسمانوں پر, عکس ہیں ان کے آسمانوں پر, چاند تارے تو گھر میں رہتے ہیں. عکس ہیں ان کے آسمانوں پر, عکس ہیں جی ضلع حاضر کرتا ہوں. عکس ہیں ان کے آسمانوں پر. ڈانٹیے نہیں, شاعر ہوں تو گھبرا جاؤں گا آپ کی ڈانٹ سے. عکس ہیں, وہ علم تو سب باہر کی باتیں, یا تو مشاعرے میں تو آدمی بہت گھبرایا ہوا ویسے ہی بہت رہتا ہے. عکس ہیں ان کے آسمانوں پر, چاند تارے تو گھر میں رہتے ہیں. اور یہ شعر ملاحظہ کریں, ملک کا حال آ کے ہم سے پوچھ. شعر سنیں, ملک کا حال آ کے ہم سے پوچھ, وہ تو اکثر سفر میں رہتے ہیں. ملک کا حال آ کے ہم سے پوچھ, ملک کا حال آ کے ہم سے پوچھ, وہ تو اکثر سفر میں رہتے ہیں. وہ تو اکثر سفر میں رہتے ہیں. کیا کہنے. اور ایک 2 شعر آپ کو سنانے کو, اور جی کہ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں, اور اچھے سننے والے تو آج کل کہاں ملتے ہیں. نہیں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فلیٹر یو, میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا, سچ کہہ رہا ہوں. مطلب دیکھیں, بات کے کتنے کھرے تھے پہلے, وہ تو اکثر سفر میں رہتے ہیں. بات کے کتنے کھرے تھے پہلے, کس کو معلوم ہے کتنے پہلے. بات کے کتنے کھرے تھے پہلے, کس کو معلوم ہے کتنے پہلے. اور آپ دیکھیں کہ آپ سبھی نے, میں نے بھی اور آپ سبھی نے بھی یہی سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے کہ پہلے زمانہ اچھا تھا. اللہ جانے وہ کون سا زمانہ تھا. میں وہ بدقسمت ہوں کہ میں نے رامائن بھی پڑھی, مہا بھارت بھی پڑھی, قصص الانبیاء بھی, حدیث بھی, لیکن سب یہ کہتے پہلے زمانہ ٹھیک تھا. اللہ جانے وہ زمانہ کون سا تھا. بات کے کتنے کھرے تھے پہلے, ہم تو بچپن سے سنا کرتے ہیں, ہم تو بچپن سے سنا کرتے ہیں, لوگ ایسے تو نہیں تھے پہلے. اور یہ شعر خاص طور سن لیں جس کے لیے میں نے زحمت دی, کہ ہم نہیں ویسے رہے, یہ سچ ہے اعتراف, ہم نہیں ویسے رہے, تم بھی ایسے تو کہاں تھے پہلے. ہم نہیں ویسے رہے, یہ سچ ہے, تم بھی ایسے تو کہاں تھے پہلے, تم بھی ایسے تو کہاں تھے پہلے. اور چھوڑے, اب وہ نظم سن لیں, بہت ٹائم ہو گیا. ایک نظم ملاحظہ کر لیں تاکہ یہ بھی میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ محمد حسین آزاد سے جو نظم چلی, موضوعاتی نظم, وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے کیسی ہو گئی. بہت چھوٹی سی نظم ہے, صرف 3 مصرے ہیں, آپ توجہ سے سنیں. ایک حرف تم بھی ہو, دیکھیے ایسا نہ ہو کہ نظم فوراً ختم ہوتی ہے. ایک حرف تم بھی ہو, حرف ایک میں بھی ہوں. ایک حرف تم بھی ہو, حرف ایک میں بھی ہوں, لفظ کیوں نہ بن جائیں. بہت کریں, بہت کیا کہنے. حرف ایک تم بھی ہو, ایک حرف میں بھی ہوں, لفظ کیوں نہ بن جائیں. آپ جی حاضر کرتا ہوں. ایک نظم اور چھوٹی سی,
اللہ مہربان تو ہو میں پہلوان. چلیے حرف ایک تم بھی ہو, ایک حرف میں بھی ہوں, لفظ کیوں نہ بن جائیں. آپ کے یہاں ندی بھی رہی اور اس میں محبت کرنے والے مرے بھی, تو ملاحظہ کریں کہ پہنچ ہی جاتی ہے ملنے اس سے جسے وہ چاہتی ہے. پہنچ ہی جاتی ہے ملنے اس سے جسے وہ چاہتی ہے. ندی کے ہاتھ میں نقشہ کہاں ہے. پہنچ ہی جاتی ہے, پہنچ ہی جاتی ہے ملنے اس سے جسے وہ چاہتی ہے. ندی کے سامنے نقشہ کہاں ہے. ایک چھوٹی سی نظم اور برداشت کر لیجئے. خزاں میں بہار میں پھول, خزاں میں پتے. بس چھوٹی سی نظم ہے یہ بھی. بہار میں پھول, خزاں میں پتے. موسم کوئی بھی ہو, پیڑ کو تو کچھ نہ کچھ کھونا ہی پڑتا ہے. بہار میں موسم, بہار میں پھول, خزاں میں پتے. موسم کوئی بھی ہو, پیڑ کو تو کچھ نہ کچھ کھونا ہی پڑتا ہے. آپ ایسی نظمیں سن رہے ہیں تو جی چاہا ایک نظم اور دیکھیں, شاید پسند آ جائے. اب اتنا بھی نہ ستائیے. ہاں کسی کا نظم سنیں آپ, وہ پھر نظم کا ٹیمپو تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے. وہ ملاحظہ کر لیں کہ چاہے کچھ بھی پہن لوں میں سچ سنور لوں, چاہے کچھ بھی پہن لوں میں سچ سنور لوں. فیصلہ ہوتا نہیں ہے کیسا لگتا ہوں. چاہے کچھ بھی پہن لوں میں سچ سنور لوں. فیصلہ ہوتا نہیں ہے کیسا لگتا ہوں. جب تلک تم دیکھ نہ لو. جلدی نہ کیجئے. جب تلک تم دیکھ نہ لو اور تمہارے دیکھنے کو دیکھ نہ لوں میں. کیسا لگتا ہوں سچ سنور لوں. کیسا لگتا ہوں فیصلہ ہوتا نہیں ہے جب تلک تم دیکھ نہ لو اور تمہارے دیکھنے کو دیکھ نہ لوں میں. اب یہ نظم جو ہمارے بھائی اقبال اشر صاحب نے حکم دیا ہے, ملاحظہ کر لیں کہ جانے کتنے لمحے بیتے. یہ دیکھیں سامنے کا مشاہدہ ہے کہ جانے کتنے لمحے بیتے, جانے کتنے سال ہوئے ہیں تم سے بچھڑے. جانے کتنے لمحے بیتے, جانے کتنے سال ہوئے ہیں تم سے بچھڑے. جانے کیا کیا کھویا میں نے پایا میں نے. جانے کتنے سمجھوتوں کے داغ لگے ہیں روح پہ میری. جانے کتنے لمحے بیتے, جانے کتنے سال ہوئے ہیں تم سے بچھڑے. جانے کیا کیا سوچا میں نے, کھویا میں نے, پایا میں نے. جانے کتنے سمجھوتوں کے داغ لگے ہیں روح پہ میری. زخموں کے جنگل پر لیکن آج ابھی تک ہریالی ہے. زخموں کے جنگل پر لیکن آج ابھی تک ہریالی ہے. تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن, پیار چاند سا ہی ہوتا ہے. ملاحظہ کیجیے گریز. تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن, پیار چاند سا ہی ہوتا ہے. اور نہیں بڑھنے پاتا تو دھیرے دھیرے خود ہی گھٹنے لگ جاتا ہے. واہ 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 واہ.